السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں جو تعویذ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی بیش قیمتی اور بالکل نایاب چیز ہے اور اتنا انمول ہے کہ ہم اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ عملیات میں ہم نے بہت کچھ کھوجا، ڈھونڈا اور تلاش کیا، جس میں سے یہ بہت ہی انمول نگینہ کی شکل میں ہم نے پایا۔ اس تعویذ سے ہم بہت سارے کام لے سکتے ہیں۔ میں نے کچھ معاملات میں اس کو آزمایا ہے۔ کبھی کبھار کوئی ہمارے پاس ایسا آ جاتا ہے جو شکایت کرتا ہے کہ حضور، ہمارے گھر میں اکثر چوریاں ہوتی ہیں، پیسے غائب ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کون چوری کر رہا ہے۔ تو میں اسی تعویذ کو جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے پورا تعویذ لکھتا ہوں۔ یعنی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اقسمت علیکم وعظمت علیکم، اجب یا تنکفیل یا اسرافیل، یہ دو موکل کا نام پڑھنے کے بعد ہم آگے اپنا مقصد لکھتے ہیں۔ جیسے کہ فلاں شخص کے گھر جو چوری ہوتی ہے، چوری کرنے والا شخص مال سمیت گرفتار ہو جائے۔ اس کی جگہ پہ اگر آپ کو کوئی اور مقصد ہو، محبت، عداوت، جدائی، کسی کو حاضر کرنا ہو یا جادو کا کاٹ کرنا ہو، بیماری کا علاج کرنا ہو، تو آپ اپنا مقصد لکھیں گی، فلاں مریض کو شفا ملے یا فلاں مریض کے اوپر جو بھی جادو ہو، جن ہو، وہ اس سے دفع ہو جائے اور اس کی بیماری ختم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی زبان میں اپنا مقصد اور مطلب لکھیں۔ اب پھر اس کے بعد آخری کی جو آیت کریمہ ہے سورہ رحمان کی، بحق سے آپ لکھنا شروع کریں۔ بحق یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یہ پوری آیت کریمہ آپ لکھیں گے۔ اور اس آیت کریمہ یعنی بحق کے پہلے آپ کو اپنا مقصد لکھنا ہے۔ اب جنات، جادو اور بیماریوں کے علاج کے لیے آپ مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ چور پکڑنے کے لیے میں جو کرتا ہوں، وہ اس تعویذ کو لکھ کر کے کسی شیشی میں ڈال کر دے دیتا ہوں کہ لے جاؤ، اس کو اپنے گھر میں کہیں چھپا کر کے رکھ دو۔ چور خود بخود وہاں پہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی جانور غائب ہو جاتا ہے تو یہ تعویذ لکھ کر کے دیتا ہوں شیشی میں ڈال کر کے، وہ جانور گھر واپس آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھاگا ہو یا کوئی محبت میں دور بھاگتا ہو، اس کو قریب کرنا ہو، تو اسی طریقے سے شیشی میں بند کرا کر کے مطلوب کے گھر میں رکھوا دیتا ہوں، اور کبھی کبھار وزن کے نیچے دبوا دیتا ہوں۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی کبھار اس کو میں ہوا میں لٹکانے کے لیے بھی دے دیتا ہوں، محبت کے لیے۔ ہوا میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے۔ بہرحال آپ اس کو کسی بھی مقصد اور مطلب کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ اور نایاب چیز ہے۔ میں اس کا عامل نہیں ہوں، پھر بھی یہ سارے کام لیتا ہوں، اور میں اس عمل سے حاضرات بھی کبھی کبھار کیا ہوں، ناخن پر یا پانی پر یا کسی کے اوپر دم کر کے بھی حاضرات کیا ہوں۔ اس عمل سے 21 بار پڑھ کر کے پھونکتا ہوں، فوراً حاضری ہوتی ہے۔ عمل بھی اس کا بالکل نایاب ہے، کیونکہ اگر اس آیت کریمہ کے ہم عامل بننا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی شرائط، کوئی پرہیز، کوئی پابندی نہیں، اور نہ ہی کوئی ڈر، کوئی خوف اور خطرہ ہے۔ جب ہم اس عمل کے عامل بن جاتے ہیں تو یہ دو موکل عامل کے غلام ہوتے ہیں روحانی طور پر، اور عامل کی دنیاوی لائن سے پوری مدد کرتے ہیں، یہاں تک کہ طبی معاملے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ عمل آسان ہے، اگر آپ کو شوق ہو تو آپ ویڈیو کو آگے دیکھیں۔ اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ صرف
11 بار درود پڑھنا ہے اور بیچ میں اس کو 250 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الا بسلطان تک 250 بار آیت کریمہ یا عمل یا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر 11 بار درود یعنی اول اور آخر 11 بار درود اور بیچ میں 250 مرتبہ یعنی 250 بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفے کے لیے آپ دن، تاریخ اور ٹائم کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس عمل کو شروع کرنے کے لیے کسی بھی دن کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، صرف آپ کو عشاء کی نماز کے بعد یعنی رات میں یہ عمل پڑھنا ہے اور تنہائی میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھنا ہے اور وقت اور جگہ کی پابندی کرنی ہے۔ بس وقت اور جگہ کی آپ پابندی رکھیں اور عمل کو 21 دن تک جاری رکھیں۔ 21 دن کے اندر آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ پھر آپ اس عمل کے ذریعے سے خود بھی حاضرات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں موکل آپ کی کھلے طور پر اور غائبانہ طور پر بہت مدد کریں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔